فتنہ دجال اس دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام پر خوف طاری ہو جاتا اور وہ اس فتنے سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں، شکل و صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے سر کے بال گھمریالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا۔ اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پہ کاف فا را لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، لیکن کافر و فاسق لوگ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروکاری کریں۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو وہ اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ روئے زمین کی تمام نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہیں پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے شعبدے بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ مالا مال کر دے گا۔ وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو ان کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے زمین پر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال پوری زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخر کار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور آخر کار امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر مسلمانوں سے دنیاوی اعتبار سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمان اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لط پر قتل کر دیں گے۔ دجال کی آمد سے قبل کے سالوں میں دنیا میں خون ریز جنگیں اور انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہوگا۔ بے روزگاری، مہنگائی اور معاشرتی ناانصافیوں کا دور دورہ ہوگا۔ لوگوں کا امن و سکون ختم ہو چکا ہوگا۔ ہر طرف برائی کا راج ہوگا۔ لوگ برے لوگوں پر اعتماد کریں گے اور تمام قائدین سے مایوس ہو کر ایک مسیحا یا نجات دہندہ کی تلاش میں ہوں گے، اور یہی وقت ہوگا کہ جب دجال ان کا مسیحا بن کر نازل ہوگا۔ دجال کی پیدائش سے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جو کہ پیدائشی طور پر ایک آنکھ سے اندھا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے رستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابلیس کی چال ہے۔
اس وقت ابن سیاد نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبر آتی ہے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا، تو ابن سیاد آپ سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کہ اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بعض شیطان اس کے پاس آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبر دیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کی۔ جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار کرتے۔ ابن سیاد کے اندر بہت ساری ایسی نشانیاں موجود تھیں جو کہ ہو بہو دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دور کے اندر بعض صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا، مگر بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا جہاں وہ آج بھی قید ہے اور قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔